سورۃ النور کی آیت نمبر 3۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بد کردار مرد نکاح نہیں کرے گا مگر بد کردار عورت سے ہی یا مشرکہ سے۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بد کردار عورت نکاح نہیں کرے گی مگر بد کردار مرد سے یا مشرک سے۔ وحرم ذلك علی المؤمنین، اور یہ بات حرام قرار دی گئی ہے ایمان والوں پر۔ نظام عزت و عصمت، عفافت اور پاک دامنی کے سلسلے کا یہ دوسرا حکم ہے۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں زنا اگر ثابت ہو جائے گواہوں کے ذریعے یا اقرار کے ذریعے، اور زنا کرنے والے غیر محسن ہوں یعنی شادی شدہ نہ ہوں اور مسلمان ہوں، تو ان کی سزا بیان کی گئی کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں، اور اگر مسلمان ہیں اور شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، عمل سے بھی قول سے بھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا اس پر اجماع ہے۔ ایسے جوڑے کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، جس کو رجم کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا حکم اس سلسلے کا، اس کا مفہوم اور مطلب عام فہم انداز میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ویسے تو مفسرین کرام رحمہم اللہ کے بہت سارے قول ہیں۔ ظاہری مفہوم اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ زنا کرنے والا مرد زنا کرنے والی عورت سے ہی نکاح کرے گا یا پھر مشرکہ سے کرے گا، اس کے سوا کسی سے نہیں کرے گا۔ اور زنا کرنے والی عورت زنا کرنے والے مرد سے ہی نکاح کرے گی یا مشرک سے کرے گی، اس کے علاوہ کسی سے نہیں کرے گی، اور یہ ایمان والوں پہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ کیا، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ ان کا اس کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کا یہ مفہوم لے تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان کا نکاح مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مسلمان مرد ہو مشرکہ عورت ہو، نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ مسلمان عورت ہو مشرک مرد ہو، نکاح جائز نہیں، یہ نکاح حرام ہے، اور اس کے متعلق کسی کے کوئی دو رائے بھی نہیں ہے۔ یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے کہ مسلمان کا نکاح مشرک کے ساتھ، کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، مرد ہو یا عورت ہو۔ دوسرا مفہوم یہ نکلا کہ زانی کا نکاح زانیہ سے ہی ہوگا
کسی عفیف اور پاک دامن عورت سے نہیں ہوگا، اور اسی طرح زانیہ عورت کا نکاح زانی مرد سے ہی ہوگا، کسی عفیف اور پاک دامن سے نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایمان والوں پہ حرام ہے۔ اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے تو اس کے بارے میں ایک رائے یہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ بدکردار مرد کا نکاح بدکردار عورت سے ہی ہوگا، اس کے علاوہ پاک دامن سے اس کا نکاح ہوگا ہی نہیں، حرام ہے یہ۔ لیکن دوسرے مفسرین کرام اور ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ خبر ہے، یہ خبر ہے، حکم نہیں ہے، یعنی ایسا کرے گا نہیں کوئی۔ زانی جو بدکردار مرد ہے، جس کا دل دماغ گندا ہے، اس کا میلان طبعی طور پہ گندی عورتوں کی طرف ہوگا، اور جو طبعی طور پہ گندی عورت ہے، اس کے دل کے جذبات، ذہنی خیالات گندے ہیں، اس کا میلان طبعی طور پہ گندے مردوں کی طرف ہوگا۔ یعنی یہ خبر ہے، اگر اس کے برعکس ہو جائے کہ بدکردار مرد کسی پاک دامن عورت سے نکاح کر لے، یا کوئی بدکردار عورت کسی پاک دامن مرد سے نکاح کر لے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہ صرف خبر دی کہ ایسا ہوتا نہیں عام طور پہ، کیونکہ کند ہم جنس را بہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، کہ ہر شخص اپنے ہم جولیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جو حضرات جس کیٹیگری کے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اپنے انہی ہم جولیوں کے پاس رہیں تاکہ ذہنی طور پہ پرسکون رہے۔ اس کا منظر اگر آپ نے دیکھنا ہو تو کبھی کسی بڑے شادی کے فنکشن میں دیکھ لیں، جو 10-10 12-12 کے ٹیبل بنے ہوتے ہیں، تو آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹیبل پہ جا کے بیٹھے جہاں میرے ہمزین لوگ بیٹھے، تاکہ ذرا گپ شپ لگتی رہے۔ تو دنیا کے اندر ہی انسان اپنی جنس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے یہ خبر دی ہے۔ دوسرا جملہ تو حکم ہے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور پہلا جملہ صرف ایک خبر ہے، حکم نہیں کہ عام طور پہ ایسا ہوگا۔ باقی یہ جو لفظ فرمایا حرمہ، تو یہ حرمہ گناہ کے معنی میں ہے، حرام کے معنی میں نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی نکاح ہو جائے تو وہ نکاح صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہوگا کہ زانی کا نکاح کسی پاک دامن سے ہو ہی نہیں سکتا، یہ مفہوم باقی ائمہ کے نزدیک نہیں۔ اور بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے خبر دی، میلان اسی طرح ہی ہوگا، گندے مردوں کا گندی عورتوں کی طرف، گندی عورتوں کا گندے مردوں کی طرف، پاک دامن عفیف اور صاف ستھرے ذہن والوں کا اسی ماحول کی طرف۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی کہ حرم ذالک علی المؤمنین، یہاں سے مراد یہ کہ زنا حرام قرار دیا گیا ہے، نکاح نہیں، بلکہ اس ذالکہ کا اشارہ زنا کی طرف ہے کہ زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے ایمان والوں کا، کہ وہ زنا نہ کریں۔ اور ایک مفہوم بعض علماء مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس آیت مبارکہ کا یہ لکھا ہے کہ زنا کرنے والا مرد اور زنا کرنے والی عورت، یہ ان کا آپس میں نکاح بھی جائز ہے۔ بعض حضرات یہ بھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی زنا ہو گیا تو اب کیا کیا جائے، تو آپس میں بھی ان کا نکاح جائز ہے، یہ بلکہ ہونا چاہیے تاکہ جو ایک دفعہ نسب میں خلل واقع ہو گیا ہے وہ اب برقرار رکھے۔ اصل میں میرے دوستو، جو اسلام کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ان جذبات کو پورا کرنے کے لیے صرف جذبات پورے نہ کرے، ذمہ داری بھی اٹھائے۔ اس کے ساتھ جو ذمہ داری پڑتی ہے اولاد کا ہونا، پھر اولاد کے آگے جو ان کی پرورش اور ان کا خیال رکھنا اور ان کے اوپر خرچ کرنا
اور بیوی بنا کر بیوی کے ساتھ محبت اور اس کی عزت اور احترام اور اس پہ خرچ کرنا، اسلام کہتا ہے کہ اگر یہ جذبات پورے کرنے تو ذمہ داری بھی اٹھاؤ، یہ ذمہ داری بھی اٹھاؤ۔ جبکہ مغرب کا، یہود و نصارہ کا اور اسلام مخالف لوگوں کا، ان کا ذہن یہ ہے کہ جذبات پورے ہوں، ذمہ داری کوئی نہ پڑے۔ اب زنا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جذبات پورے ہوئے اس کے بعد فارغ، کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ چیز اسلام پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے اب کام کیا ہے یا کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھاؤ، جو اس کے ساتھ حقوق وابستہ ہیں ان حقوق کو بھی اپنے ذمہ لو۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس کے حقوق اپنے ذمہ نہیں لینا چاہتا اور وہ چاہتا ہے کہ جی بس میرے صرف جذبات پورے ہو جائیں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ بات ایمان والوں پہ حرام قرار دی گئی۔ محض جذبات کی تسکین یہ انسان کا کام نہیں، مسلمان کا کام نہیں، بالخصوص یہ تو جانوروں کا کام ہے۔ تو اس لیے یہ خبر دی گئی کہ جو بد کردار مرد ہوگا وہ عمومی طور پر بد کردار عورتوں سے ہی نکاح کرے گا، یا پھر وہ مشرکوں کی طرف میلان ہوگا کہ جن کے اوپر کوئی پابندی نہیں، جن کے دین میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، کوئی ایسا بوجھ نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری طرف جو زانیہ عورت ہوگی اس کا بھی یہی خیال ہوگا کہ میں کیوں مرد کا بوجھ اٹھاؤں، میں کیوں اس کے کپڑے استری کروں، میں کیوں اس کی خدمت کروں، میں اس کا گھر بار کیوں سنبھالوں، وہ میری اپنی لائف ہے، میری اپنی زندگی ہے، میں اس کو انجوائے کروں اور بس اس کے بعد ختم۔ تو اس ذہنیت کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں پہ حرام قرار دی گئی ہے۔ تو نظام عزت عصمت کا تحفظ اسی کے اندر ہے کہ ایک مسلمان کی سوچ ذمہ داری اٹھانے والی، مرد کی بھی عورت کی بھی، کہ اس جو نکاح کا رشتہ ہے، نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ جڑتا ہے، اس کے پیچھے جو ذمہ داریاں ہیں میں ان ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے ادا کروں، ان ذمہ داریوں کو خوبصورتی کے ساتھ پورا کروں۔ اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی۔ آپ نے فرمایا بہترین خرچ انسان کا وہ ہے جو وہ اعتدال کے ساتھ، فضول خرچی نہیں، جو اعتدال کے ساتھ اپنے اہل و عیال پہ کرے، بہترین خرچ۔ اب اس ذمہ داری سے بچنے کے لیے لوگ زنا کا دروازہ کھولتے ہیں کہ یہ کون بکھیڑے اٹھائے، کون جو ہے ماہانہ خرچے اٹھائے اور کون گھر بار کو سنبھالے، اس کی بجائے جو ہے وہ بس اپنے جذبات پورے کرو اور فارغ۔ تو اللہ پاک نے، قرآن کریم نے، اسلام نے اس مزاج کو غلط قرار دیا ہے کہ یہ غلط مزاج ہے، اور صحیح مزاج یہ ہے کہ تم نکاح کرو۔ اللہ نے طاقت اور قوت دی ہے، مالی وسعت دی ہے، جسمانی قوت دی ہے۔ مرد کو کہا ایک کا بوجھ اٹھا سکتے ہو، 2 کا اٹھا سکتے ہو، 3 کا، 4 کا اٹھا سکتے ہو تو 4 کا بوجھ اٹھاؤ، معاشرے کا بوجھ ہلکا کرو۔ یہ صرف جذبات کے لیے شادی نہیں کی جاتی۔ غلط مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب سوچ یہ بنتی ہے کہ جناب بس یہ ناکامی ہو کوئی نہیں، یہی کام مسئلہ۔ یہ تو معاشرے کا بوجھ اٹھانے کے لیے شادی کی جاتی ہے کہ یہ جو ایک صنف نازک ہے، جس کی ذمہ داری گھر کی ذمہ داری ہے، باہر کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد اس کا بوجھ اٹھائے، اور اللہ نے اس میں یہ قوت رکھی ہے، مالی بھی جسمانی بھی، کہ وہ کم سے کم 4 افراد کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ لہذا اس کو کہا کہ اس بوجھ کی ذمہ داری کو برداشت کرو۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص محض جذبات کی تسکین چاہتا ہے تو سمجھ لے کہ حرم ذالک علی المؤمنین، یہ بات ایمان والوں پہ حرام قرار دی گئی۔ لہذا اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم لینا کہ زنا کرنے والے کا کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ مفہوم ہمارے نزدیک قرآن پاک کی تفسیر نہیں ہے۔ نکاح ہو سکتا ہے اگر کوئی پاک دامن عورت کسی ایسے مرد کی زندگی میں خود آنا چاہتی ہے تو حرام اور پابندی نہیں ہے، یہ نہیں کہ نکاح ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور پھر وہ اس کے زنا پہ خوش بھی ہے
کہ چلو ٹھیک ہے یہ زنا کرتی ہے تو ٹھیک ہے کرتی رہے، مجھے اس سے کیا، اس کی اپنی زندگی ہے۔ اس کو دیوسیت کہا گیا ہے، کمینگی اور بغیرتی کہا گیا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی عورت کو پاک دامن رکھنے کی کوشش نہ کرے، یہ ایک انتہا درجے کی کمینگی ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ ایمان والے کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح اگر عورت مرد کے متعلق، ایک تو ہے خام خواہ شک میں مبتلا رہنا، اور ایک ہے کہ غیرت اور اس کے اندر حمیت کہ میرا مرد کسی غیر عورت کے ساتھ غلط حرکت نہ کرے، یہ غیرت اور حمیت نہ ہونا، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو مرد کے اندر بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے، عورت کے اندر بھی اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عفیف اور پاک دامن زندگی گزار سکے۔ تو یہ اس سلسلے کا نظام عزت و عصمت کا دوسرا حکم ہے۔ باقی یہ جتنے احکامات آ رہے ہیں ان کا تعلق انفرادی زندگی سے نہیں ہے۔ انفرادی زندگی میں صرف یہ ہے کہ میں خود اپنی ذات کی حد تک کوشش کروں کہ اللہ مجھے اس برائی سے بچا کے رکھے۔ اس کے آخرت کے اندر جو عواقب ہیں، نتائج ہیں، جو سزائیں ہیں، جو جہنم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو جلتا ہوا دیکھا ہے، اس کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔ یہ تو اس کا انفرادی پہلو ہے۔ جو اس کا اجتماعی پہلو ہے کہ حد جاری کرنا، کوڑے لگانا یا ایسی باتوں سے لوگوں کو روکنا، یہ انفرادی نہیں، یہ اجتماعی پہلو ہے، اور یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اس کو کرے۔ جیسے کل ہمارے شاہ صاحب نے سوال کیا تھا کہ کوئی اب اگر خدا نخواستہ کسی کوئی یہ حرکت کر بیٹھا ہے تو وہ اب کیا کرے؟ اب اس زمانے میں جب شرعی حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی، تو وہ تو خود جاتے تھے کہ جی ہم سے یہ غلطی ہو گئی، ہمیں پاک کر دیں۔ اور آج تو وہ نہ شرعی نظام ہے، نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ اسلامی قوانین ہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اب اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اس جرم کو افشا کرنے کی بجائے اللہ سے توبہ اور معافی کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ جو غلطی ہوئی میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، اللہ پاک اس کا گناہ معاف کر دیں گے، اور دنیا میں بھی معاف صاف ستھرا ہو کے جائے گا، آخرت میں بھی صاف ستھرا جائے گا۔ یہ تو ایک اسلامی مملکت ہو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی شرعی نظام ہو، تو پھر ہے کہ انسان ان حدود اور قصاص اور تعزیرات پہ عمل پیرا ہونے کے لیے بے شک خود اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ مجھے پاک کیا جائے۔ یہ جذبات بنتے ہیں، لہذا ہمارے معاشرے میں انفرادی اگر کسی سے یہ جرم خدا نخواستہ ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ گڑ گڑا کے توبہ کرے، رو دھو کے اللہ سے معافی مانگے، اور اس کا عزم کرے کہ اب دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہماری عزتوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم زدنا ولا تنقصنا، واکرمنا ولا تہنا، وآثرنا ولا تؤثر علینا، وانصرنا ولا تنصر علینا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا